حالات دیکھے، کبھی باہر آ کر مسلمانوں کی صفیں درست کرتے، کبھی اندر جاتے۔ اسی دوران ایک گولی آئی، حافظ ضامن کے پیٹ پہ لگی، وہ تشہد کے بعد زمین پر بیٹھ گئے، گرے نہیں تاکہ لوگ نہ سمجھے حافظ ضامن ختم ہو گیا، اب ہمارا کیا بنے گا، تشہد کی صورت بیٹھے رہے۔ اتنے میں گنگوئی آئے، اپنے کندھے پہ ان کے لاشے کو اٹھایا گویا اور مسجد کے اندر لے چلے۔ ان کی وصیت تھی کہ رشید احمد گنگوئی، جب میرا آخری وقت ہو تم میرے قریب ہونا اور مجھے مسجد میں پہنچا دینا۔ مسجد پہنچایا گیا اور جنگ آزادی کا ایک عظیم مجاہد جامع شہادت نوش کر گیا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں، یہ وہ خاک و خون کے دریا ہیں جو ہمارے بڑوں نے عبور کیے۔ آج ہم تو جشن مناتے ہیں، ہمیں افسوس ہے اپنی حکومت پر، ان سب کو پھانسیوں پہ لٹکا دینا چاہیے کہ تم نے بے گور کفن لاشوں پر آج جشن منا کر پوری امت مسلمہ کی دل آزاری کی ہے۔ کیا ہوا جناح کنونشن سینٹر میں؟ نام کیا ہے؟ جناح کنونشن۔ محمد علی جناح نے کس طرح آزادی حاصل کی؟ کیا یہی طریقہ ہے آزادی منانے کا؟ کیا یہی طریقہ ہے؟ نہ وہاں پر رقص و سرود کی محفلیں اور تو مرتو کا مخلوط رقص اور ڈانس ہوتا ہے۔ یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ اب ہماری قوم کو ان حکمرانوں کے خلاف بھی علم جہاد بلند کرنا پڑے گا، وگرنہ یہ تمہیں وہاں جا کے چھوڑیں گے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ کون سا طریقہ آزادی کا جشن منانے کا؟ وہاں پہ لاشیں گر رہی ہیں، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں۔ بار کے بعد میں آگے بڑھاؤں، 1857 کی جنگ آزادی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وہاں کتنے بڑے اس آزادی کے مجاہد تھے کہ جنہوں نے 1914 میں تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی، 1919 میں تحریک خلافت کی بنیاد رکھی، تحریک ترک موالات کی بنیاد رکھی گئی، 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ 57 کی آزادی کے بعد اب چونکہ انگریز تو جیت گیا، بظاہر مسلمان شکست کھا گئے، اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے، لیکن وہ چنگاریاں کہاں بجھنے والی تھی؟ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہاں پر یہ واشگاف انداز میں بتا دیا کہ اس کی بنیاد رکھنے کا مقصد ایسے لوگ تیار کرنا جو کہ فرنگی کے محل میں کیل ثابت ہوں، اس کا اقتدار ہندوستان سے ختم ہو اور مملکت ہندوستان ان کے جبر سے اور ظلم سے آزاد ہو۔ اس بنیاد پر بات چلی، معاملے آگے بڑھے۔ اسی دوران جب انگریز نے ترک موالات کی تحریک کے خلاف گرفتاریاں شروع کی، کیوں کہ انگریز نے جب اپنا بڑا نقصان دیکھا تو اس نے ایک ایک وقت میں کئی علماء کو شہید کیا، ان کے لاشیں دہلی سے لے کر لال قلعے کی تمام کی تمام روڈوں پر پھیلا دیے، ان کے سر کاٹ کر درختوں پہ لٹکائے گئے۔ صرف دہلی کے اندر 33,000 علماء کو شہید کر کے ان کی لاشوں کو لٹکایا گیا۔ یہ قربانیاں، یہ تڑپتے لاشیں، یہ پھندے کے اوپر لٹکتی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ آج ہمارا نوجوان باجا لے کر موٹر سائیکل کی ریلیاں نکال کر جشن تو مناتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ میں آزادی تک پہنچا، میرے اسلاف کی تاریخ کیا ہے، ان کی قربانیاں کیا ہیں، کیا مقصد تھا جس کے لیے ملک پاکستان بنا، کیا وہ وجہ تھی کہ جس کے لیے اتنی قربانیاں لگی۔ تحریک ترک موالات، حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ جو انگریز کی فوج میں بھرتی ہوگا، بھرتی ہونا حرام ہے، اجازت نہیں ہے بھرتی ہونے کی۔ وہ بھرتی کر کے کرتے کیا تھے کہ مسلمانوں کے ذریعے مسلمانوں پر گولیاں چلواتے تھے۔ آج پھر کیا ہوا؟ کراچی کے اندر عدالت لگی، بلایا گیا حضرت مدنی کو، مدنی تم کیا کہتے ہو، تم نے کیا کہا تھا؟ مدنی نے جواب دیا، کہا تھا نہیں، اب بھی کہتا ہوں کہ تمہاری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مدنی جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا جانتا ہوں، جب دیوبند سے چلا تھا اپنا کفن ساتھ لے کے چلا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ۔ جعفر تھانیسری کو جب سزا موت کی سنائی گئی، آپ کو لٹکایا جائے گا، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا مارنے والا بھی اللہ، بچانے والا بھی اللہ، ہم تو اللہ سے ملاقات کریں گے۔ رات خوشیاں مناتے رہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ جب انگریز نے یہ منظر دیکھا، کہا ہم تمہیں خوش نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کی پھانسی کو عمر قید میں تبدیل کیا اور جزیرہ انڈمان کے اندر قید کروا دیا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ ایک
ایک تحریک لے کے اٹھے. کیوں؟ 1923 میں خلافت عثمانیہ کا بھی سقوط ہو گیا. تحریک خلافت 1919 میں بنیاد رکھی گئی. مختصر عرض کرتا چلوں، شیخ الہند رحمہ اللہ کو بھی اسی پاداش میں گرفتار کر کے مالٹا کے جزیرے میں قید کیا گیا. حضرت مدنی ان کے ساتھ وہاں پر قید، عزیر گل وہاں ان کے ساتھ قید، 2-4 مجاہدین اور بھی 3 سال 7 ماہ وہاں پر قید برداشت کی. انتہائی ٹھنڈا علاقہ، انتہائی ٹھنڈا جزیرہ. شیخ الہند استاد تھے، مدنی شاگرد تھے. ایک رات تہجد کے ٹائم شیخ الہند اٹھے، تہجد کے لیے وضو کرنا چاہا. جب پانی کو ہاتھ لگایا تو پانی ہلکا گرم تھا. کہا حسین احمد آپ کہاں سے لائے ہو؟ اس ٹھنڈے جزیرے میں یہ گرم پانی کیسے ہو گیا؟ مدنی نے کہا استاد محترم یہ آگ کی حرارت نہیں، آپ کے شاگرد حسین احمد مدنی کے جسم کی حرارت سے گرم ہوا ہے کہ آپ تو آرام فرماتے رہے. میں ساری رات پانی کا لوٹا لے کر اپنے رانوں اور پیٹ کے درمیان رکھ کے بیٹھا رہا کہ استاد محترم تہجد کے وقت وضو کریں گے تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے کارگزاریاں، یہ ہیں وہ حالات، یہ ہیں وہ قربانیاں. 3 سال 7 ماہ کے بعد انہیں آزاد کیا گیا. جب بمبئی پہنچے تو پورا ہندوستان بشمول گاندھی وہاں پر آئے شیخ الہند کا استقبال کرنے. لوگ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے دیکھیں یہ شیخ الہند کون ہے جس کا بڑا چرچا ہے، بڑا نام ہے. اگر شریف مکہ نے غداری نہ کی ہوتی، طائف کے میدان میں گرفتار نہ کروا دیا ہوتا تو یقین جانے خلافت عثمانیہ کو بہت بڑا سہارا ہندوستان سے مل جاتا. لیکن شریف مکہ نے غداری کہ ہر جگہ پر غداروں نے ہمیں تباہ کیا، ہمیں برباد کیا. تو بات آگے بڑھتی ہے. 1857 کے بعد پھر 1937 میں جو مرحلہ ہوا، 46 میں انتخابات ہوئے اور بالآخر اللہ کے امر اور ارادے سے ان مجاہدین کی قربانیوں سے 1947 14 اگست 27 رمضان رات کو اللہ نے شب قدر کے دن ہمیں ملک پاکستان تحفے کے طور پہ دیا. مسلمانان پاکستان کو الگ مملکت دی، سلطنت دی، خطہ دیا. الذین ان مکناہم فی الارض کہ یاد رکھو جب اللہ کسی کو زمین پہ اقتدار دیتا ہے تو کیا چاہیے؟ اقام الصلاۃ کہ وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ دیں، امروا بالمعروف نہوا عن المنکر امر بالمعروف اور نہیں منکر کا قیام عمل میں لائیں. کیا معنی؟ میرا مطالبہ، آپ کا مطالبہ، اس وقت کے مسلمانوں کا مطالبہ. بلکہ بات یہ ہے جب مسلم لیگ بنتی ہے اور اس نے تحریک آزادی کو چلایا تو اس کے اقتدا کرنے والے وہ عام لوگ تھے کہ جن کے چہرے بھی مصطفیٰ والے نہیں تھے، جن کے لباس بھی نہیں تھے. اور اس کے مقابلے میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے الگ نہ ہو، ٹکڑے میں تقسیم نہ ہو، بلکہ جد و جہد کرنی ہے تو پورے ہندوستان پر غلبہ حاصل کرو کہ 1000 سال تک حکومت کرتے رہے ہو، نہ کرو الگ خطے کو. ان کی اپنی آرا تھی، ان کا اپنا نظریہ تھا، ان کی اپنی پیشن گوئیاں تھیں. اگر مملکت پاکستان بنتی ہے تو مسلمان تقسیم ہو جائیں گے. انڈیا والے پاکستانیوں کی مدد نہیں کر سکیں گے، پاکستان والے ہندوستان والوں کی مدد نہیں کر سکیں گے. طاقت جب منتشر ہوتی ہے پھر دشمن آ کے مارے گا. بہت کچھ کہا، بڑا سمجھایا. ہوا کیا کہ مسلم لیگ کا وفد چلا گیا تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خانقاہ کے اندر. وہاں پر شبیر احمد صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، بھتیجے حضرت تھانوی کے. کہا جی کہ ہم پاکستان چاہتے ہیں، مملکت الگ ہونی چاہیے، لیکن علماء ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ہمیں علماء کی ضرورت ہے. لوگ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے ان وفد کو لیا. علامہ ظفر احمد عثمانی جو کہ مشرقی پاکستان کے شیخ الاسلام بھی تھے اور وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا بھی سب سے پہلے لہرانے والے ظفر احمد عثمانی تھے. ان سے بھی سوال کیا گیا پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بننا چاہیے. کہا پھر تمہیں نکلنا پڑے گا. وہ نکل پڑے. پھر اس کے بعد علماء اس تحریک کا حصہ بنے. قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان اور اسلام کی بات کرتے ہو، کوئی عالم بھی تمہارے ساتھ ہے کہ نہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ایک ایسا عالم میرے ساتھ چل رہا ہے کہ سارے ہندوستان کے علماء کا علم ایک طرف، اس اکیلے کا علم ایک طرف، اور وہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا نام لیا
کہ انہوں نے بڑی ساتھ دیا علامہ شبیر احمد عثمانی کہ جنہوں نے اس خاکے میں رنگ بھرا. علامہ شبیر احمد عثمانی جو مغربی پاکستان کا جھنڈا لہرانے والے شبیر احمد عثمانی کہ جن کے آنے سے مسلم لیگ کی تحریک کو عروج ملا, طاقت ملی, قوت ملی, علماء کا اعتماد بحال ہوا, اور اس بنیادوں پر جا کر یہ مملکت پاکستان وجود میں آیا. محمد علی جناح دنیا سے جا رہے وصیت کر گئے شبیر احمد عثمانی میرا جنازہ پڑھائے گا. فاطمہ جناح دنیا سے جا رہی ہے, اس کا جنازہ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے پڑھایا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ تھے. وہاں کے صدر مدرس شبیر احمد عثمانی, وہاں کے محتمم و سرپرست اشرف علی تھانوی, وہاں کے ظفر احمد عثمانی, وہاں کے مفتی محمد شفیع, یہ سارے لوگ تحریک میں آج بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. میں کوئی کسی مسلک کی دعوت نہیں دے رہا, نہ کسی مسلک کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ حقائق ہیں جو مطالعہ پاکستان 11ویں اور 12ویں کی اٹھا کے دیکھ لیں. اگر یہ حالات نہ ملے, آپ کہہ دیں کہ ہم نے جھوٹ بولا. الحمدللہ پاکستان کی جد و جہد کے لیے, تحریک آزادی کے لیے جو 100-150 سال پر مشتمل ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے اور 1947 میں ملک بن گیا. یہ مت بھولیں کہ 100 سال کی جد و جہد ہے, ہزاروں علماء کا خون ہے, ہزاروں لاشیں گرے ہیں, ہزاروں مدارس کو بلڈوز کیا گیا, علماء کی لاشوں کو لٹکایا گیا. خود انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے علماء پر گولیاں برسائی گئیں, انہیں آگ میں جلایا گیا. ایک اور انگریز مورخ لکھتی ہے کہ مجھے کسی کے جلنے کی بو آتی ہے. میں نے کہا یہ بو کہاں سے آ رہی ہے؟ انگریز مجھے ایک بڑے خیمے کے اندر لے گیا, میں اندر گئی, میں اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ علماء کرام کو آگ میں جلایا جا رہا تھا, وہ جل گئے. 40 علماء کو لایا گیا. کیا کہتے ہو, کس موقف کی بات کرتے ہو؟ علماء نے کہا ہمارا موقف وہی ہے, تمہیں یہاں سے جانا ہوگا, ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں اسلام چاہیے. وہ انگریز مورخ لکھتی ہے وہ پہلے 40 بھی وہاں پر جل کر کباب بن گئے, اگلے 40 بھی جل کر کباب بن گئے. کوئی ایک اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا. آج حکومت کی سرپرستی میں ناچ گانا ہو, دل تو دکھتا ہے کہ یہ کیا ڈرامہ ہے, یہ کیا ہنگامہ ہے کہ کوئی تاریخ کیوں نہیں بتاتے اپنی قوم کو, حقائق کیوں نہیں بتاتے اپنی قوم کو کہ کس طرح ہم نے یہ ملک حاصل کیا, اور بتائیں بھی کیسے. یہ جتنے بھی پارٹیاں ہیں یہ سارے پر ملک پاکستان کے غدار, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کوئی مثبت رائے دے سکیں. یہ سارے ظالم, یہ سارے فاسق, یہ سارے فاجر. مملکت پاکستان کہ جس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی, 75 سال گزر گئے, کہاں ہے لا الہ الا اللہ کا نظام؟ عدالتوں میں آج بھی انگریز کا کالا قانون, تعلیمی اداروں میں آج بھی آکسفورڈ اور کیمبرج کا نظام تعلیم, ہمارے دفاتر میں آج بھی انگریزوں کا لباس. کدھر ہے اسلام؟ کہاں ہے آزادی؟ کس آزادی کی ہم بات کرتے ہیں؟ اصل آزادی فکری آزادی ہے. ہم نے وجود آزاد کیے, فکر ہماری آج بھی غلام ہے. دوبارہ کے بعد دور نکل جائے گی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے, لیکن جب بھی کوئی قومی تقریب ہوتی ہے کوئی عالم نہیں بلایا جاتا, کسی عالم کو خراج تحسین پیش نہیں کیا جاتا. 75 روپے کا نوٹ آپ نے دیکھا, وہاں پر سر سید احمد خان کی تصویر تو لگی ہے, کسی عالم دین کی تصویر نہیں ہے کہ جس نے مغربی پاکستان میں جھنڈا لہرایا. شبیر احمد عثمانی, اگر شبیر احمد عثمانی مسلم لیگ کی تحریک کا حصہ نہ بنتے یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوتا. آج کون خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے؟ مشرقی پاکستان کا جھنڈا علامہ ظفر احمد عثمانی لہراتے ہیں, آج کون ان کا نام لے رہا ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم. یہ 2 خطے ہمیں ملے, 25 سال کے بعد ہی ایک ٹانگ ہماری کاٹ دی. 71 میں ہم سے وہ الگ کر لیا گیا, ہمیں پھر بھی عقل نہیں آئی, ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی, اور آج بھی وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. آج بھی کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کا کردار اختیار کرے گا, آج بھی ملک کے اندر غدار پیدا ہوں گے. لیکن الحمدللہ جب تک علماء کرام موجود ہیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ علماء کرام کو بھی اتحاد دے, وہ خود بھی آج افتراق اور انتشار کے شکار ہو گئے. آج اس دور میں کتنی ضرورت ہے اتحاد کی. اللہ علماء کرام کے دل میں یہ بات ڈالے. لیکن بات وہی ہے کہ جھکا دے گا تیری گردن کو یہ خیرات کا پتھر کہ جہاں میں مانگنے والوں کے اونچے سر نہیں ہوتے. ہمیں مانگنے پر لگایا گیا,
ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آج جو بھکاری نکلتا ہے مانگنے کے لیے، وہ سر پہ ٹوپی کمر پہ رومال لے کے نکلتا ہے۔ ارے سر پہ ٹوپی پگڑی یہ علماء کا شعار ہے، رومال علماء کی علامت ہے۔ ان ظالموں نے یہ ساری علامات بھکاریوں کو دے کر معاشرے پر یہ واضح کیا کہ علماء تو مانگنے والے لوگ ہیں، یہ تھرڈ کلاس لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں ملک پاکستان کے بنانے میں کردار علماء کا ہے، اس کی بنیادوں میں خون علماء کا ہے۔ اس کے لیے علماء نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، اپنے آپ کو جلایا ہے، اپنے وجود پر گولیاں برداشت کی ہیں، خنزیر کی کھال میں اپنے آپ کو قید کروا کر جام شہادت نوش کیا ہے۔ بنایا بھی ہے تو بچانا بھی جانتے ہیں، بچانا بھی جانتے ہیں، وہ الگ مسئلہ۔ انشاءاللہ مملکت پاکستان جو ہے یہ کوئی عام مملکت نہیں ہے، یہ بڑا خاص خطہ ہے۔ اللہ کتنا بڑا کام لے گا اس سے، اور یہ اکیلا دنیا کے نقشے پہ نہیں ابھرا تھا۔ جنگ آزادی کے بعد جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد 3 ریاستیں وجود میں آئی تھی، ایک ریاست ہندوستان کی، دوسری ریاست اسرائیل کی، اور تیسری ملک پاکستان کی۔ اور یہ پاکستان ان دونوں کے علاج کے طور پر آیا ہے۔ ہندوستان بھی بیماری ہے، اسرائیل بھی بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ملک پاکستان ہے۔ یہی تو وجہ ہے عالمی طاقتوں نے اپنے گماشتے، اپنے نمائندے، اپنے ایجنٹ مختلف شکلوں میں بھیج دیے، کوئی کس عہدے پر، کوئی کس منصب پر، لیکن جب تک یہ علماء اور یہ مدارس اور یہ مساجد کا نظام قائم ہے انشاءاللہ اسلام کو بھی کچھ نہیں ہوگا، ملک پاکستان کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو حالات چل رہے ہیں یہ کمزوری میری ہے، یہ غلطی آپ کی ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے اعتبار سے ہم کتنا مخلص ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ذات کے اعتبار سے ہم کتنا مخلص ہیں اسلام کے ساتھ۔ نہ ہم نے پاکستان سے وفا کی، نہ ہم نے اسلام سے وفا کی، ہم بے وفا، ہم احسان فراموش۔ تو ان کی سزا تو ملنی چاہیے نا ہمیں، جب تک کہ ہم دوبارہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں اشارہ بند ہوتا ہے، ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنے پاکستانی اشارہ توڑ کے چلے گئے۔ کیا یہ ملک کا قانون نہیں توڑا ہم نے؟ کیا یہ ملک کے قانون کو نہیں ہم نے اڑا دیا؟ یہی سے پتہ چلتا ہے ہماری فطرت کیا ہے۔ ہماری فطرت کے اندر بغاوت ہے، ہم پیدائشی باغی ہیں اللہ کے بھی، اللہ کے پیغمبر کے بھی، اور آج ہم ملک پاکستان اور اس کے بنانے والوں کے باغی کہ جب ہندوستان سے گاڑیاں چلتی، ریل گاڑیاں چلتی، وہ زندہ لوگوں کو لے کے چلتی، اور جب وہ پاکستان کی دھرتی پہ پہنچتی تو پوری ریل گاڑی قبر بن جایا کرتی تھی۔ اور کئی واقعات لکھے ہیں کہ دریاؤں سے کتنی لاشیں نکلی، عورتوں کی لاشیں نکلی۔ ایک جگہ چند نوجوانوں سکھوں اور ہندوؤں کو دیکھا گیا کہ وہ رقص کر رہے ہیں، وہ ڈانس کر رہے ہیں۔ جب قریب جا کر دیکھا گیا تو وہاں پر عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کر اس کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور اس کے گرد یہ سارے رقص کر رہے تھے۔ آج جس انڈیا کے گانے میرا نوجوان بڑے شوق سے سنتا ہے، ان انڈیا والوں نے ہماری عورتوں کی عزتیں تار کی۔ 75,000 مسلمان عورتوں کو سکھ اٹھا کر لے گئے، 50,000 کو بازیاب کرایا، 25,000 کی نسلیں آج بھی سکھ پیدا کر رہی ہیں۔ اب بندہ کس کی بات کرے؟ کون سے زخم کو لے کر سامنے آئے؟ کون سی رگ کو ہاتھ رکھ کے بتائے؟ یہاں تو ہر طرف ہم دیکھتے ہیں، ہر طرف دیکھتے ہیں کہ المیہ ہی المیہ ہے، ہر طرف المیہ ہیں۔ غربت بڑھتی جا رہی ہے، امن نام کا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ 10 لاکھ، انڈیا کی رپورٹ 6 لاکھ کی اور پاکستان کی رپورٹ 10 لاکھ لوگ قربان ہوئے اس تحریک آزادی کے لیے۔ ان کا خون میری اور آپ کی گردن پہ ہے۔ ان کی قربانی کس لیے تھی؟ اسلام کے لیے، قرآن کے نظام کے لیے۔ نہ اسلام قائم ہوا، نہ قرآن کا نظام قائم ہوا، استحکام کہاں سے آئے گا؟ آئے گا استحکام اس وقت جب ان کے خون سے وفا ہوگی۔ ان کے کفن بیچیں گے نہیں بلکہ ان کی قدر کریں گے، اور ہم یہ جشن اور رقص و سرود کی محفلیں نہیں، سجدہ شکر بجا لائیں گے، تب جا کر اللہ ہمارے حالات کو بدلے گا۔ وہ میں نے اور آپ نے بدلنا ہے، وہ محنت میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ تو اتنی بات ذہن میں رکھیں، یہ پاکستان انشاءاللہ علماء کی محنتوں سے بنا ہے، وہ اس کو بچائیں گے بھی، اور یہ بڑا مضبوط قلعہ ہے۔ پاکستان کے قلعے میں ہر مومن وہ محفوظ ہے، ہر مومن امن میں ہے۔ پاک ملک کا دشمن جو ہے سودائی ہے، مجنون ہے۔ ملک کا دشمن جو ہے بے دین ہے، وہ کمبخت ہے۔ ملک کی مٹی میرے اسلاف کی مرہون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے۔
یہ حقائق ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کون تھا جو مر مٹا اس دولت ایمان پر؟ کون تھا جو کھیل بیٹھا خود ہی اپنی جان پر؟ کس نے اپنی ہستی واری ملک پاکستان پر؟ پوچھئے ان سے جو اس کی خاک میں مدفون ہے۔ ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے اور وہ خون رنگ لائے گا، آج نہیں تو کل ضرور اس کی سرخی رنگ لائے گی کہ یہاں نہیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا پہ انشاءاللہ اسلام کا علم لہرائے گا۔ 1857 میں جن لوگوں نے اپنی قربانیاں دی وہ رائے گاہ نہ گئیں، وہ عالمی طور پر جب پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا، ان کی لاشیں اس کی بنیاد میں نظر آئیں گے، ان کے بیت خون ہمیں دکھائی دیں گے۔ اگر اس وقت وہ اپنا آپ قربان نہ کرتے، یہ دھرتی وجود میں نہ آتی، تو دنیا پہ اسلام کا غلبہ کیسے ہوتا؟ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے میں خانہ وطن کا وہی پرانا نظام اب بھی پیے ہوئے ہیں شراب غفلت، یہاں کے خاص و عام اب بھی۔ غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساکی، بدل گیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی بوسیزہ سے جام اب بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔